على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. قبلہ پیر صاحب نے جو سورہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اتنی تو میرا علم نہیں کہ ساری سورت کے متعلق بات کر سکوں. اس کے مرکزی خیال میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے جو لوگ یتیموں اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، یوں کیجئے کہ ان کے حق کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو انہیں کہا گیا ہے یہ جو تمہاری نمازیں ہیں یہ تمہیں لوٹا دی جائیں گی. سخت لفظ میں کہا گیا ہے. اور یہ میسج ہے اس دربار کا بھی اور اہل اللہ کا بھی، یہی پیغام ہے جو اس سورہ مبارکہ کی صورت میں پوچھایا. آئیے محفل کا آغاز کرتے ہیں. میں اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا. رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا. دیکھیے جنت میں جا کے بھی شاعر کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ اور نبی کا عاشق بے چین ہے. حالانکہ دنیا میں ساری سٹرگل جدوجہد، یہ محراب، یہ سجود حضرت انسان کے جنت کے لیے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا. کوئی ساری جنت گھوم کے دیکھ چکا ہے، اب اس کے دل میں حسرت کیا ہے کہ رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، میں نے تو یہاں گنبد خضرا نہیں دیکھا. اے موت میری موت ذرا دیر ٹھہر جا، اے موت میری ذرا دیر ٹھہر جا، میں نے ابھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا. جناب محترم ثنا خان رسول حافظ حسن صاحب سے ملتجی ہوں تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. تمام سنگی حضرات حاضرین محفل سے میری ادب سے گزارش ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعت درود پاک، اس کو اپنے لبوں سے نہ جانے دیجئے. جو ہی نعت خواہ کھڑا ہو آپ ادب کے ساتھ سر جھکا کے اپنے آقا کے حضور درود پاک پڑھیں. السلام علیکہ یا سیاد صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مخدوم شہنشاہ ولایت، جگر گوشہ خطیب عرب و عجم، پیر طریقت پیر سید رضی العباس شاہ صاحب عرص سعید کی اس تقریب میں تشریف لائے. میں صمیم قلب سے پیر صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں. بیٹھ جائیں، بیٹھ کے زیارت کریں. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سوئے طیبہ سوئے طیبہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، سوئے طیبہ اور یہ ہے آقا یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، یہ وہ روزہ ہے چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھوں، چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھوں، چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھوں، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے، یہ وہ روزہ ہے
اور بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے دیکھ لیتے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے ماشاءاللہ حافظ حسن صاحب کی حاضری سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کا بھی تاج تھا، لیکن یہ کلام انڈیا کے شاعر محترم کا لکھا ہوا ہے جو بڑے خوبصورت انداز میں اسی ترنم کی موتیوں میں پرویا قبلہ حافظ صاحب نے. میں عرض کروں گا ایک روسی لگائی گئی ہے، سٹیج پہ روحانی شخصیات تشریف فرما ہے. کوشش کریں آپ کو موقع دیا جائے گا دست بوسی کا، اور چونکہ محفل کا آغاز ہو چکا اپنی حرکات و سکنات کو جتنی حد تک محدود کر سکیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں ایک روحانی شخصیت کی چار میں سے آداب محفل کے حوالے سے سیدی پیر سیال نے لکھے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا. اب جبریل سے مخاطب ہیں حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ. وہ منظر وہاں سے لے رہے ہیں کہ اس کو کیا کہا رب تعالیٰ نے، اس کے بعد آپ نے اپنا تعین کرنا ہے اپنی حرکات و سکنات کا، کم از کم جب تک عرس کی محفل جاری ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جب معراج پہ اپنے محبوب کو بلانا چاہا تو ملائکہ کے سردار کو اس وارننگ کے ساتھ بھیجا گیا کہ جس جگہ پہ میرے محبوب تشریف فرما ہے اے جبریل کوشش کرنا میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے. اگر تیری کسی حرکت سے نیند سے اٹھ گیا تو یاد رکھنا تو ملائکہ کا سردار ہے، میں رب تجھے وارن کر رہا ہوں کہ تیرے ہر قسم کے اعمال ضائع کر دیے جائیں. اب بندہ بشر پہ کتنی ذمہ داری ہے یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. آئیے میں اپنے عوان سے آگے جناب صوفی عنایت صاحب سے گزارش کروں گا. گزارش یہ ہے کہ ذرا مختصر کام ہو جائے. درود پاک پڑھیے آپ ذوق اور شوق سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان
کی جان ہے تو جہان ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ منظر ملی مراد ملی مدعا ملا مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا وہ سوئے لالزا پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یا پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں ہائے غافلو کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں ماشاءاللہ 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 سبحان میں قاری غلام سرور نقشبندی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں درود پاک پڑھی حکم کے مطابق حضور غوث پاک کی شان میں چند اشعار منقبت کے پیش کر رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرکار غوث الاعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث الاعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو ہے سخی تیرا دوارا سرکار غوث الاعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو ہے سخی تیرا دوارا سرکار غوث الاعظم نظر کرم خدا را میرا بنے ہے دولا شادی رچی ہوئی ہے میرا بنے ہے دولا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے
نظارہ سرکار غوث العظم نظر کرم خدا را گنج شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ میری لاج رکھ لو میرا میں فقیر ہوں تمہارا میری لاج رکھ لو میرا میں فقیر ہوں تمہارا جھولی میری کو بھر دو میرے پیر و مرشد جھولی میری کو بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی میری کو بھر دو ورنہ کہے گی دنیا قاضی صاحب کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا آج میرا صاحب کا منگتا آج پیر و مرشد کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث العظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو اے سخی تیرا دوارا سرکار غوث العظم نظر کرم خدا را ماشاءاللہ نعت خوانوں سے ادب سے گزارش کروں گا اپنے ضمیر کی آواز حضور غوث اعظم پیران پیر ابو محمد شیخ الشیخ الاکبر حافظ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی الگیلانی پیران پیر ہیں جب آپ ان کی منقبت پڑھیں تو مہربانی فرمائیں درمیان میں اپنی طرف سے کوئی نام اضافے کے طور پہ نہ لگائیں صفات غوث پاک اور چیز ہے اور میرے آقا کی صفات بھی علیحدہ اور چیز ہے میں جناب نصیر بٹ صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں درود پاک پڑھیے تو ہم احباب جو عرس پاک کی محفل میں آئے ہیں جب عبادتوں کا مغز صاحب دو کے دربار پہ دعا ہوگی تو اپنی طرف سے حصہ بھی آپ نے ڈالنا ہے صرف سمن بکمن کی طرف سے کام نہیں چلے گا لہذا درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئے نبی سے آنا سکے ہم جنت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی تکتے رہے یوسف پیارے اقصی میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی پاس بلایا پاس
اٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی ماشاءاللہ میں عرض کروں آپ لوگ ایک ولی اللہ کے عرس کے موقع پہ آئے ہیں جس کو کہتے ہیں رنگ چڑھنا وہ یہ نصیر بٹ کو دیکھیں یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا 10-15 سال سے یہ بندہ ولیوں کے سنگت میں ہے اور آج تک میں نے 15 سال میں کبھی اسے نہیں کہا سبحان اللہ آپ آتے ہو یہی بہت بڑا آزاد ہے کہ نقیب آپ کو کہتا ہے ثنا خان رسول اس کے بعد کوئی ڈگری نہیں رہ جاتی کوئی آپ کی صلاحیت دیکھنے نہیں آیا کوشش کرو ایک شعر پڑھو پر ایسا پڑھو کہ پتہ چلے سناری جالیوں والے نے آپ کا حال دل جان ایسی حاضری پیش کر میں نے عرض کیا تھا کہ مناقب بھی پڑھیں پہلے میں اپنے آقا کی شان پڑھتا ہوں یہ فضیلت ہے میرے آقا کی وہاں ان کی رسائی ہے یہ فضیلت ہے میرے آقا کی وہاں ان کی رسائی ہے ارے فرشتے کیا فرشتوں کے وہاں سائے نہیں جاتے فضیلت ہے میرے آقا کی وہاں تک ان کی رسائی ہے فرشتے کیا فرشتوں کے وہاں سائے نہیں جاتے اور شعر سنیے بڑا مخفی ہے صاحب علم کی نظر محمد راز وحدت ہیں کوئی ان کی رمز کیا جانے محمد راز وحدت ہیں کوئی ان کی رمز کیا جانے ارے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے فضیلت ہے میرے آقا کی وہاں ان کی رسائی ہے فرشتے تو فرشتوں کے وہاں سائے نہیں جاتے میں قاضی رضوان صاحب سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور اس سے سعید کی بابرکت فقید المثال روح پرور محفل میں اپنی حاضری پیش کریں بار بار آپ کے دلوں پہ دستک دے رہا ہوں اسی لیے مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے کہ درود پاک پڑھی اپنے آقا پہ ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دیس عرب دی ٹھنڈی دیس عرب دی ٹھنڈی ہوائے کدی شادی کری دل میرا لے پیغام وصل دایامی ہوئی غم دا دور ہنیرا ہر دم تانگ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਤਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਸਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫੇਰਾ خوش بخت او بستی اعظم جتھے میرے نبی دا ڈیرا خوش بخت او بستی اعظم جتھے میرے نبی دا ڈیرا سانو مل جان یار دیاں گلیاں سانو مل جان یار دیاں اساں ساری خدائی کی کرنی سانو مل جان یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی محشر وچ ساڈی بن جاوے دنیا تے بنائی کی کرنی محشر وچ ساڈی بن جاوے آخری مصرع اسی چپ چپ دکھ سہندے دنیا نو کچھ نہیں کہندے اسی چپ چپ دکھ سہندے دنیا نو کچھ نہیں کہندے نا آقا دا لیندے رہندے دا لیندے رہنے اساں حال دہائی کی کرنی سانو مل جان یار دیاں گلیاں ماشاءاللہ نعت خانوں سے ایک اور عرض کر دوں مجھے بٹھایا یہاں گیا ہے آپ کی پذیرائی کے لیے آپ نعت پڑھیں تعداد 12 سے زیادہ ہے تو ربائی جو ہے وہ بھی نعت ہی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کٹ کریں متلقہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن کوشش کریں ایک نعت کا نذرائن عقیدت اپنے خوبصورت انداز میں دل کی گہرائیوں سے پیش کریں چونکہ مخدوم شہنشاہ ولایت جگر گوشہ خطیب اربوجوں پیر جسٹس رضی اللہ سید رضی اللہ بادشاہ صاحب کی مصروفیات ہیں بڑے مختصر ایام کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں تو پھر انہی دنوں میں ہر جگہ پہ آپ کا پہنچنا ہر بندے سے ملنا جلنا ایک وسیع حلقہ احباب ہے
آپ اپنے والد گرامی کے عرس کے سلسلے میں تشریف لاتے ہیں جو ہر سال دربار شہنشاہ ولایت پہ اکتوبر کے آخری جمعے کو صبح 10 بجے ہوتا ہے۔ ایک شعر سجادہ نشین اور زیب سجادہ کے نام بڑا مخفی کہ سمندر جس کو دیتا ہے اسے قطرہ نہیں دیتا۔ کوئی محلوں میں بیٹھا ہے، کوئی بڑی بڑی گاڑیوں میں سبز رنگ کی پلیٹیں لگا کے جو گھوم رہا ہے، لیکن ذرا سنیے دوسرا مصرع آگاہ کرے گا کہ اس کے ہاں مقبول کون ہے اور اس کو کیا دیتا ہے۔ سمندر جس کو دیتا ہے اسے قطرہ نہیں دیتا، خدا اپنے چہیتوں کو کبھی دنیا نہیں دیتا۔ خدا اپنے چہیتوں کو کبھی دنیا نہیں دیتا۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد زبیر صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں۔ جناب ثنا خان رسول محمد زبیر صاحب۔ درود پاک پڑھیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شرف اور شریف، برادر عزیز عاشق مدینہ و تاجدار مدینہ محترم محمد شہزاد شفیق نقشبندی شرقپوری دامت برکات مالیہ وی اور سپاہ کی محفل میں تشریف لائے۔ میں سمی میں قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی نام سمجھو مجھے نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ماشاءاللہ نام پیر صاحب کے استاد محترم جناب محترم استاد قمر عباس جلالی صاحب دامت برکات عالیہ تشریف لائے۔ پیر صاحب اپنے استاد محترم کو خوش آمدید کہنے کے لیے تشریف لے گئے۔ کسی درگاہ پہ سجادہ نشین کی ایسی خوبصورت روایت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ادب ہی درگاہوں سے ملتا ہے۔ ماشاءاللہ میں اپنی طرف سے بھی استاد محترم جناب محترم قمر عباس جلالی صاحب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔
ماشاءاللہ جی شکر نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں میں جان و دل سے میں جان و دل سے فدا میرا سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں واہ بھائی واہ میں جان دل سے میں جان دل سے میری جان فدائے میرا ہوں نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں میرے ندام لگاؤ میں بک نہیں سکتا میرے ندام لگاؤ میں بک نہیں سکتا میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں میں جان و دل سے میری جان فدائے میرا ہوں نہ سمجھو عام مجھے میں گدائے میرا ہوں اور کہا یہ سانس نے مجھ سے بتاؤ کون ہوں میں تیری سانس نہیں میں تیری سانس نہیں ہوں عطائے میرا ہوں میں تیری سانس نہیں عطائے میرا ہوں مکتب سماعت فرمائیں پڑھے پڑھے میرا کمال نہیں ہے میرا کمال نہیں ہے مگر سنو حاکم میں آج جو
میرا ہوں میں آج جو بھی ہوں فیض نگاہ میرا ہوں میں جان و دل سے فدا میرا ہوں نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں اور میں نے ایک چور سے پوچھا تو اس نے صاف کہا میں نے ایک چور سے پوچھا تو اس نے صاف کہا میں طلب کرنے کو آیا دوائے میرا ہوں میں طلب کرنے کو آیا مگر دوائے میرا ہوں نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ماشاءاللہ جناب محمد زبیر صاحب نے منقبت بہادور پیران پیر بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی سیٹھ محمد شہزاد صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ عرس سعید کی محفل میں تشریف لائے میں انہیں بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہم نے غوث پاک کے عرس پہ جانا ہے انشاءاللہ تو سنیے صفات میرا تو اس منقبت میں آ گئی اب حال دل میرا کو سناتے ہیں اشعار منقبت کے میں گنگنا رہا ہوں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کسے ویلے میڈیا لے بہ جایا کرو کسے ویلے جلے ساڑھا دل کر مہربانی اشعار منقبت کے میں گنگنا رہا ہوں تقدیر مسکرائی ہے میں مسکرا رہا ہوں اشعار منقبت کے میں گنگنا رہا ہوں تقدیر مسکرائی میں مسکرا رہا ہوں غوث الورا نے مجھ کو در پہ طلب کیا ہے غوث الورا کو مجھ نے در پہ طلب کیا ہے اے موت ٹل میں بغداد جا رہا ہوں غوث الورا نے مجھ کو در پہ طلب کیا ہے اے موت ذرا ٹل میں بغداد جا رہا ہوں جناب محمد زبیر صاحب کی حاضری کے بعد میں درخواست گزار ہوں حافظ شبیہ الحسن صاحب سے آپ تشریف لائیں حافظ شبیہ الحسن درود پاک دو قنوت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کلام پاک جناب قاضی محبوب عالم سرکار رحمت اللہ علیہ تحریر پاک جناب پیر سید منظور اللہ شاہ صاحب آستانہ عالیہ موجو کی شریف مل کے درود شریف پڑھیے میرے ساتھ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ منظور اللہ کا دل بھی تیرا ہے محبوب عالم کرم سب تیرا ہے منظور اللہ کا دل بھی تیرا ہے محبوب عالم کرم سب تیرا ہے محبوب عالم کرم سب تیرا ہے اتھے چور لٹیرے آئے تو سب ہی کتب بنائے نے اتھے چور لٹیرے آئے نے تو سب ہی کتب بنائے نے اے کام انوکھا تیرا اے کام انوکھا تیرا محبوب عالم کرم سب تیرا محبوب عالم کرم سب ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آنے والے ثنا خان دو اشعار تاکہ بڑے ہی لمبی فہرست ہے جناب غوری صاحب سے درخواست کروں گا آپ تشریف لائیں دو شعر تیسرے تے میرا مائک آن ہے ٹھیک ہے نا جی نہیں ہونا تھا ہاں جی یہ بڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا غوث اعظم آپ کے دامن لگاؤں میں یا غوث اعظم آپ کے دامن لگاؤں میں کچھ غم نہیں ہے مجھ کو اگر نارسا ہوں میں بے ہیلا بے وسیلہ ہوں بے تاب و ناتواں امداد تم کرو گے سخی جانتا ہوں میں غوث اعظم شاہ جیلان غوث اعظم شاہ جیلان منجدار میں نیا ہے صدقہ مولا علی
میری لاج نبھا جاؤ صدقہ مولا علی آؤ میری لاج نبھا جاؤ برباد مجھے کر دے توفہ کا ارادہ ہے برباد مجھے کر دے توفہ کا ارادہ ہے کشتی میری ڈبونے کو ہر موج آمادہ ہے کشتی میری ڈبونے کو ہر موج آمادہ ہے کرو نظر کرم میرا میں نے تجھ کو پکارا ہے کرو نظر کرم میرا میں نے تجھ کو پکارا ہے صدقہ مولا علی آؤ میری لاج نبھا حاکی پہ شاہ جیلا رحمت کی نظر کر دو حاکی پہ شاہ جیلا رحمت کی نظر کر دو سانس رکنے لگا آیا وقت نظر میرا کو خبر کر دو سانس رکنے لگا آیا وقت نظر میرا کو خبر کر دو بخشش میری ہو جائے صورت تو دکھا جاؤ صدقہ مولا علی آؤ میری لاج نبھا جاؤ ماشاءاللہ 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 میں اسی پاویں کڈے سیانے ہو جائے گے نا نعت خانے دی جوتی نال بھی نہیں رل سکتے انہاں شعر دو ہی پڑھنے روائی چار پڑھ چھڑے پڑھن دی محمد رحمت حق ہیں پیغمبر ہو تو ایسا ہو ہاتھ چوکے کو بولا سبحان اللہ تسی بھی شامل ہو نا محمد رحمت حق ہیں پیغمبر ہو تو ایسا ہو ہوئے ہم ان کی امت میں مقدر ہو تو ایسا ہو ملا سجدہ میرے سر کو نبی کے آستانے پر ملا سجدہ میرے سر کو نبی کے آستانے پر ارے اگر سر ہو تو ایسا ہو اگر در ہو تو ویسا ہو اگر سر ہو تو ایسا ہو اگر در ہو تو ویسا ہو میں کہہ چکا ہوں حافظ زہید صاحب دو تو تیسرا نہیں مہربانی یہ عزت افزائی ہے کہ آپ وزیر آباد سے تشریف لائیں پیر صاحب نے اپنے قلم سے آپ کا نام لکھ کے دیا درود پاک پڑھیے السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں نوکر ہوں آلے محمد کے در کا میرا آسرا کملی والا نبی ہے میں در در پہ جا کر صدا دوں تو کیوں دوں
میں در در پہ جا کر صدا دوں تو کیوں دوں، میری کملی والے نے جولی بری ہے، میں در در پہ جا کر صدا دوں تو کیوں دوں، ہے دنیا میں اعلیٰ نبی کا گھرانہ، جسے جانتا ہے سارا زمانہ، حسین و حسن فاطمہ مولا ہے در، حسین و حسن سیدہ مولا ہے در، ہے جنت کا راستہ جو ان کی گلی ہے، حسین و حسن فاطمہ مولا ہے در، یہ حق کے لیے سارا کنبہ کوہانا، اور نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا، تلاوت تو کی ہے ہزاروں نے لیکن، تلاوت تو کی ہے ہزاروں نے لیکن، کسی نے بھی کی یوں تلاوت نہیں ہے، میں نوکر ہوں آلے۔ حافظ رئیس صاحب وزیر آباد سے ہمارے مہمان ثنا خان تھے۔ میں ادب گزار ہوں حافظ مبین صاحب، یہ اسی آستانہ کے سنگی جناب مولوی غلام رسول صاحب جو دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے پوتے ہیں، فیصل آباد سے تشریف فرمائے۔ حافظ مبین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، درود پاک پڑھیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں پھر سے دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو،
کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو